اچھا، جو پاکستان سعودیہ جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، کیا اس کے جزیات بھی سامنے آئیں؟ کوئی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کس طرح پاکستان کے لیے اکنامکلی بینیفیشل ہوگا یا پولیٹیکلی کیسے؟ پہلے تو اس علاقے کے لیے یہ اس کا بہت لمبی تاریخ ہے، لیکن یہ تاریخ ساز بھی ہے تو لمبی تاریخ. ہم ہر موقع پہ موجود ہوئے ہیں. ہمارا وہاں ایک زمانے میں 15-16 ہزار، کئی لوگ کہتے ہیں 13,000، اس بحث میں نہیں پڑتا. وہاں لوگ رہے ہیں. پھر ہمارا تبوک پہ ایک بریگیڈ بھی رہا ہے. اور جب یہ مکہ معظمہ پہ حملہ، مساجد پہ قبضہ ہوا، اس وقت بھی پاکستان کے ٹروپس گئے تھے. تو وہ تو پرانا رول ہے پاکستان کا، ابو دھابی میں ایئر فورس ٹریننگ میں، نیوی بحرین میں، یہ ہمارا ہے رول. لیکن یہ جو ہے نا فارمل اناؤنسمنٹ، یہ چیز ہی اور ہے. یہ پہلی دفعہ مانا گیا ہے کہ مسلم ورلڈ میں اگر کوئی گارنٹی دے سکتا ہے تو پاکستان ہے. تو یہ تو ایک ریکگنیشن جو ہوتی ہے، وہ خود آپ بڑے لائق ہوں، فائق ہوں، آپ کا ڈگری تو ہے کوئی تو یہ ہمیں ڈگری مل گئی ہے. اور جن کے پاس ڈگری نہیں ہوتی، بڑے بڑے پوئٹس ہیں، رائٹرز ہیں، لیکن آپ فارملی اناؤنس نہیں، سند کے لیے مرے ہوئے ہیں. لیکن یہ سند سے زیادہ ہے. صحیح، اس کا اعزاز ہے، اس کا نفسیاتی جو اثر ہے. جناب یہ بلیک میل آسانی سے نہیں ہوگا. امریکہ تو کر سکتا ہے آپ کو، اسرائیل آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتا. امریکہ بس خدا کرے کہ میں اس کی ڈسکشن کی ضرورت نہ پڑے. اسرائیل پوزیشن میں نہیں کہ ہمیں بلیک میل کر سکے. صحیح. تو اس سے کوئی ہمیں معاشی بینیفٹ بھی ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت سر دست جو مسئلہ ہے وہ تو ہماری اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. تو جیسے کہا گیا کہ ارامکو ہمارا اپنا رول ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. ہم اگر 16 آنے کمائیں گے تو 17 خرچ کریں گے. نہ ہم نے ٹیکس کرنا ہے وہ لوگوں کو جو ٹیکس دے سکتے ہیں. ٹیکس انہی پہ لگا دیتے ہیں جن کی تنخواہیں آلریڈی ان کو پتہ ہے. تو وہ ہم نے آپ نے کر رہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں مجھے امید ہے کہ ان ڈیو کورس اس کا اثر پڑے گا. لیکن یہ سوچ رہے ہوں جی امرت دھارا ہے، بڑی بے وقوفی کی بات ہے. جب تک آپ کے حالات ٹھیک نہیں، آپ کا اپنا انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہا تو غیر ملکی کیوں کرے گا؟ وہ تو یہاں سے ڈرین ہو رہا ہے، یہاں سے ہماری انویسٹمنٹ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ آئے گی. جب ایک دفعہ آنی شروع ہوئی اور آپ نے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیا تو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اکنامک بینیفٹس ہو سکتے ہیں اور مجھے امید ہوں گے. صحیح. تو اس کے علاوہ کیا پاسبلٹی ہے کہ اور بھی نیشنز اس ڈیفنس ایگریمنٹ جیسے ایگریمنٹ ہمارا سعودیہ کے ساتھ وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ کوئی پاسبلٹی دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ یہی شکل ہو. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ویسے ہی ان ریٹن اگریمنٹس بہت سے ملکوں سے ہیں، اور ہم نے کئیوں کی نیوی ٹرین کی ہے، ایئر فورس ٹرین کی ہے، فوج ٹرین کی ہے. ان کی لنکیجز ہیں. جب وہ لنکیجز ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو اندازہ بھی نہ ہو. ہماری ایکسرسائز کئی ہو چکی ہیں سعودی عرب کے ساتھ لینڈ کی، ہماری نیوی کی ایکسرسائزز ہوئی ہیں. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ اس کا نتیجہ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جتنے ملک ہیں ان سے ہماری ڈیفینس کوآپریشن بڑھے گی. کیا وہ یہی شکل لے گی مجھے نہیں پتا، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے گلف میں کہ اس کا سارے گلف پہ اثر پڑ جائے گا. صحیح. اور آج ہم اس پوزیشن میں بھی تو جس وجہ سے وہ بھی ایک پاکستان کی کامیابی ہے. لیکن حالیہ دنوں میں پھر انڈیا کی طرف سے دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا گیا اور کہا سرکریک کا معاملہ ہو گیا، یا کبھی کہتے ہیں اتنے جہاز گرائے، کب ہم نے اتنے جہاز گرائے. تو اب سندور 2 کی بات ہو رہی. کیا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو فیس سیونگ کیسے کچھ ایڈونچر نہ کر بیٹھے؟ پہلی بات تو یہ ہے وہ ہو یا نہ ہو، فوج جو ہے نا ان کی پروفیشنل آرمی ہے. ہماری جیسے پروفیشنل فوج ہے، ان کا اوریجن ہے برٹش انڈین آرمیز، ایک خاص قسم کا ڈیسٹن. تو میں تو نہیں مانتا کہ ان کی فوج ایڈوائز کرے گی گورنمنٹ کو کہ بھائی آپ کر دیں حملہ، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، ہم وہی کریں گے جو اسرائیل کر رہا ہے. تو وہ تو نہیں ایڈوائز کریں گے.
کیا مودی صاحب الیکشن میں کرتے جائیں گے اس قسم کے نعرے؟ اگر وہ کریں گے تو نہایت بے وقوف ہے. اب تو پاکستان کو ڈپلومیٹک سپورٹ پورے علاقے کی ملے گی, پورے علاقے کی. تو اگر مودی صاحب نے فیصلہ ہی کیا ہے کہ اپنے ملک کو تباہ کرنا ہے تو ان کا فیصلہ. صحیح. تو بون آف کنٹینشن تو پھر بھی ہمارا مسئلہ کشمیر ہے. تو مسئلہ کشمیر پہ بھی ثالثی کی جو ٹرمپ صاحب نے پیشکش بھی کی ہے, تو کیا واقعی پاسبل ہے کہ اس بون آف کنٹینشن کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی مارائنا رائے. میں نے تو اپنی کتاب میں ڈیٹیلز بھی دے دی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان انڈیا کا اگریمنٹ ہو گیا تھا, مسئلہ کشمیر کے اوپر فریم ورک بن گیا تھا, اور اگر وہ نہ ہوتا, میں نے ثبوت کے طور پیش کیا. میری بک کی جب لانچ ہوئی ہے تو ہندوستان میں منموہن سنگھ صاحب اور ایل کے اڈوانی اور یا مشرف صاحب آئے تھے. پریزیڈنٹ مشرف کیوں آئے تھے؟ ان کو میں نے ایڈوانس کاپیز بھیجی تھی. اگر غلط لکھا ہوتا تو وہ کیوں آتے؟ نہیں, ہو گیا تھا. کیا آئندہ ہوگا؟ مودی صاحب کے ہوتے مشکل نظر آ رہا ہے, لیکن مودی صاحب 200 سال کے لیے تو نہیں آئے. قومیں تو ابدی ہوتی ہیں, امید یہ کی جاتی ہے. مودی پولیٹیشینز آتے جاتے رہتے ہیں. اس وقت تک کہاں تک ابھی پہنچے بھی ہندوستان میں 34% کے قریب لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. 65-66% ان کے خلاف ہیں. وہ اکٹھے نہیں ہیں, ڈیوائیڈڈ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہندوستان کی اکثریت اس پالیسیز کے حق میں نہیں ہے. مشکل یہ ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سک رہے. اس کا مطلب امید ہے, یعنی کہ مودی صاحب ہر وقت ہی بے وقوف لوگوں کو بناتے رہیں گے. ونسٹن چرچل نے کہا تھا, یو کین فول سم آف دا پیپل آل دا ٹائم, all the people some of the time, but not all the people all the time.